لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. اس طرح اور بھی بہت سے فضیلتیں حاصل ہیں. جب ان کا وصال ہوا، ان کے بعد یزید تخت پر آیا، اس کی حکومت بنی. جب اس نے اپنی حکومت کو کنٹرول کر لیا، اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ وہاں جو اکابر صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بیعت لے لو، اور بالخصوص حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان سے بیعت لے لے. جب گورنر مدینہ نے ان کو بیعت کے لیے کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انکار کر دیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی انکار کر دیا، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انکار کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مدینہ کو کہ تیری حیثیت کیا ہے کہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں؟ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب مدینہ سے جا رہا ہوں، آخری سلام اپنے نانا کو کرتے جاؤں. روزہ اطہر پہ حاضری دینے چلے گئے. یہ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت کے آخری دن تھے، آپ نے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہادت چاہتا ہوں، شہادت کا سوال کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری دعا مانگی تھی، اللہ میں تیرے محبوب، تیرے نبی کے شہر مدینہ میں موت چاہتا ہوں. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ تھا کہ مدینہ کی کیا عظمت ہے اور کیا شان ہے، اس لیے مدینہ چھوڑنا برداشت نہیں تھا کہ مدینہ کی موت مانگ لی. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور حکومت کے اندر اپنی خلافت کے زمانے میں قصر خلافت میں محصور کر دیے گئے، بند کر دیے گئے، تو صحابہ کرام نے پیغام بھیجا کہ آپ شام آ جائیں، ہم آپ کو ہر طرح کی آپ کا ہر طرح کا خیال رکھیں گے. تو حضرت عثمان غنی نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں حضور کے روضے کو، حضور کے مدینے کو، حضور کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا. ہاں دشمن میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میں اس کو تو برداشت کر لوں گا، لیکن حضور کے گھر کو، حضور کے مدینے کو، حضور کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے. ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد یونس رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ کے کسی ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے اور ہڈیاں جو ہیں ہم پھینک رہے تھے کہ ہم نے کیا دیکھا، ایک بچہ وہ جو ہماری چوسی ہوئی ہڈیاں ہیں ان کو اٹھا کے کھا رہا ہے. حضرت مفتی صاحب بڑے رحم دل تھے، تو برداشت نہیں ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ. جب وہ بچہ آیا تو اپنے ساتھ بٹھا کے اس کو کھانا کھلایا.
پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں یتیم ہوں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، پاکستان بڑا خوشحال ملک ہے، پاکستان کے اندر ہر چیز موجود ہے، آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ پاکستان چلیں، ہم آپ کا ہر طرح خیال رکھیں گے، آپ کو ہر طرح کی چیزیں مہیا کریں گے اور آپ کو نئے نئے کپڑے بھی پہنائیں گے، نئے نئے کپڑے دیں گے، اور آپ جب جوان ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کی شادی بھی کریں گے۔ وہ بچہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ میں راضی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرا دن آیا، وہ بچہ ہمارے پاس آتا ہے، عربی زبان میں حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ چچا جان یہ تو بتائیے کہ یہ روزہ، یہ میرے نبی کا روزہ، میرے نبی کی قبر پاکستان میں بھی ہے نہیں؟ تو حضرت مفتی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے بیٹا اگر یہ دولت وہاں ہوتی تو ہم یہاں کیوں آتے؟ یہ دولت صرف اسی مدینہ شہر کو ہی میسر ہے۔ تو وہ بچہ رو کے کہتا ہے کہ میں حاجیوں کے یہ چوسی ہوئی ہڈیاں تو کھا سکتا ہوں، میں یہاں بھوکا تو رہ سکتا ہوں، پیاسا رہ سکتا ہوں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر تو سکتا ہوں، لیکن مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مدینہ سے اتنا پیار ہے، مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ یہ تو عام لوگ تھے، لیکن جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، جن کی تربیت مدینے میں ہوئی، جو پیدا مدینے میں ہوئے، جو اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا پیار دیکھ چکے تھے، صحابہ کے ساتھ اپنا پیار دیکھ چکے تھے، وہ مدینہ چھوڑنا ان کے لیے کیسے آسان ہوگا؟ مدینہ رحمتوں کا مرکز کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ آتے ہیں، اپنے نانے سے باتیں کرتے ہیں، آخر میں یہ اپنی امت، حضور کی امت کو سبق دے گے کہ جہاں میرے نانے کے روضہ اطہر پہ بیٹھ کے عبادت کرنا سعادت مندی ہے اور افضل عبادت ہے، اور اگر میرے نانے کے دین کو خطرہ ہو تو پھر اپنے نانے کی امت کو سبق دے کر گئے کہ اگر نبی کی شریعت خطرے میں ہو، اسلام خطرے میں ہو، نبی کی شریعت خطرے میں ہو، تو پھر جہاں روزے پہ بیٹھ کے عبادت کرنا سعادت مندی ہے، وہاں روزے کو چھوڑنا بھی سعادت مندی ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کسی شاعر نے بڑا خوب شعر کہا، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ یہ حضرت حسین تھے جو مدینہ سے روانہ ہونے والے تھے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کا عزم کیا اور مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to